बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। नाज़रीन कराम, याजूज व माजूज कौन हैं, ये कहाँ रहते हैं और अपने इलाक़ों से, अपने ठिकानों से ये कब बाहर निकलेंगे, ये सवाल हम सब की दिलचस्पी के हैं। इसकी वजह यह है कि इनका ज़िक्र कुरान मजीद में भी हुआ है, अहादीस में भी इनके बारे में बयान हुआ है और बाइबल में भी इनका ज़िक्र आया है। इसके अलावा इनके बारे में जानने की अहमियत इस पहलू से भी है कि कुरान मजीद में, अहादीस में इनके हवाले से ये बात वाज़ेह हुई है कि क़यामत से पहले इनका खुरूज होगा, यानी क़यामत से पहले ये वाक़या होगा कि याजूज व माजूज अपने इलाक़ों से, अपने ठिकानों से बाहर निकलेंगे, खुरूज करेंगे और दुनिया पर पिल पड़ेंगे। तो आज की नशिस्त में हम याजूज व माजूज के बारे में जानेंगे और इनके हवाले से उस्ताद गिरामी जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी के मौक़िफ़ को, उनके नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करेंगे। मगर इससे पहले कि हम उनके नुक्ता नज़र पर बात करें, ये मुनासिब मालूम होता है कि याजूज व माजूज के हवाले से इस वक्त दुनिया में या लोगों में जो नज़रियात राइज हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों के अंदर जो नज़रियात राइज हैं, उनके बारे में जान लिया जाए। तो ज़्यादातर 3 नज़रियात हैं या 3 तसव्वुरात हैं जो याजूज व माजूज के हवाले से पाए जाते हैं। पहला तसव्वुर ये है कि याजूज व माजूज हैवान हैं, यानी याजूज व माजूज इंसान नहीं हैं बल्कि हैवान हैं, और हैवान भी वो हैं जो समंदर में पाए जाते हैं, यानी ये समंदरी मखलूक हैं और इनकी शक्ल व सूरत, इनकी हैत इंसानों जैसी है। यानी पहला तसव्वुर ये हुआ कि याजूज व माजूज इंसान नहीं हैं, ये हैवान हैं, ये समंदरी मखलूक हैं, समंदर में पाए जाते हैं और इनकी शक्ल व सूरत इंसानों जैसी है। ये पहला तसव्वुर है। दूसरा तसव्वुर ये है कि ये इंसानों और हैवानों का मजमूआ है, यानी ये एक एतबार से इंसान भी हैं और ये एक एतबार से हैवान भी हैं। इसका पस मंज़र या इसके हवाले से जो रिवायत बयान की जाती है वो ये बयान की जाती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नुत्फ़ा मिट्टी में मिल गया था, ज़मीन में मिल गया था और उसके नतीजे में ये मखलूक पैदा हुई। यानी गोया कि ये कहा जाता है कि ये हज़रत आदम की औलाद तो हैं मगर हज़रत हव्वा की औलाद नहीं है। तो इस एतबार से इनको इंसानों का और हैवानों का एक एतबार से, एक लिहाज से मजमूआ कहा जाता है। तो दूसरा तसव्वुर ये हुआ। तीसरा तसव्वुर ये है कि ये हैवान भी नहीं हैं और हैवान और इंसानों को मजमूआ भी नहीं है, बल्कि आम इंसानों जैसे इंसान हैं और आदम व हव्वा की औलाद हैं, यानी ये इंसान हैं और आदम व हव्वा की नस्ल से इनकी नस्ल आगे चली है और ये उसी तरह दुनिया में रहते हैं, जीते बसते हैं जिस तरह के बाकी लोग, बाकी इंसान दुनिया में रहते हैं। तो ये 3 नुक्ता हाय नज़र पाए जाते हैं। पहला नुक्ता नज़र ये है कि ये हैवान हैं। दूसरा मौक़िफ़ या दूसरा तसव्वुर ये है कि ये हैवानों और इंसानों का मजमूआ है, और तीसरा तसव्वुर ये है कि ये हमारे इंसानों जैसे ही इंसान हैं। तो उलमा और मुहक्किकीन के नज़दीक जो पहले 2 नुक्ता हाय नज़र हैं, यानी इनके हैवान होने का नुक्ता नज़र और इनके हैवान और इंसानों का मजमूआ होने का नुक्ता नज़र, ये दोनों नुक्ता नज़र दुरुस्त नहीं हैं, ये गलत हैं। याजूज व माजूज के बारे में जानने के लिए इंसानियत की तारीख़ का भी एक मुख्तसर हवाला ज़रूरी है, और वो हवाला ये है कि आप सब जानते हैं कि इंसानियत की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, हज़रत हव्वा से हुई, और उनके बाद इंसानों का सिलसिला, इंसानियत का सिलसिला आगे नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता रहा। और फिर बिलाखिर वो ज़माना आ गया कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की सूरत में गोया के एक तरीके से पूरी इंसानियत मुज्तमे हो गई। वो एक तरह से पूरी इंसानियत के या अपनी कौम के पैगंबर मुकर्रर हुए और उन्होंने अपनी कौम को कम बेश 900 साल तक तबलीग की। फिर ये वाक़या हुआ कि जब उनकी कौम उन पर ईमान नहीं लेकर आई, उनका इनकार किया, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला के अज़ाब के नतीजे में उनकी कौम का बेशतर हिस्सा नेस्तो नाबूद हो गया और वो चंद लोग जो ईमान लेकर आए थे वो बच गए, और अल्लाह ताला के हुक्म पर उनको असल में कश्ती में सवार किया गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर आकर टिक गई। और बिलाखिर वो लोग जो बचने वाले लोग थे उनसे फिर आगे इंसानियत का सिलसिला चला है। तो ये बयान किया जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे जो उस कश्ती में सवार हुए। उन 3 बेटों में से एक साम, एक हाम और तीसरे याफिस थे।
تو پوری انسانیت یہ تصور کیا جاتا ہے، قیاس کیا جاتا ہے، اور بعض محققین اس کو ایک علمی رائے کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کی پوری انسانیت حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں کی اولاد ہے، یعنی پوری انسانیت سام کی، حام کی اور یافس کی اولاد ہے۔ سام کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ عرب میں اور ایشیا کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئی ہے۔ اسی طرح جو حام کی اولاد ہے وہ حبشی النسل ہے، یعنی سیاہ فام قوم ہے، اور وہ افریقہ کے علاقوں میں آباد ہوئی ہے۔ اور جو یافس کی نسل ہے، یافس کی جو اولاد ہے وہ یورپ میں، روس میں اور اس طرح ایشیا کے بھی بعض علاقوں میں آباد ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کن کی اولاد ہیں؟ تو استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کا موقف ہے کہ سام، حام اور یافس میں سے یاجوج و ماجوج یافس کی اولاد ہیں، اور انہی سے پھر یاجوج و ماجوج کی جو آگے نسلیں ہیں وہ آگے بڑھی ہیں۔ یہ ابتدا میں روس میں آباد ہوئے اور پھر یہیں سے ان کی جو بعض قبائل ہیں وہ منتقل ہوئے یورپ میں، اور پھر یہیں سے وہ آگے امریکہ میں منتقل ہوئے، اور پھر وہیں سے آگے یہ آسٹریلیا میں انہوں نے اپنی آبادیاں بسائی ہیں۔ تو استاد گرامی کا موقف یہ ہے کہ یافس کی اولاد میں سے یاجوج و ماجوج کی اقوام ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میزان میں، استاد گرامی لکھتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی۔ پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے اور اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا۔ صحیفہ حزقییل میں ان کا تعارف روس، ماسکو اور طبالسک کے فرما روا کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ حزقییل فرماتے ہیں، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر۔ پس اے آدم زاد، تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ ہے جوج، روش، مسک اور توبل کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کے دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا۔ استاد گرامی کے اس بیان سے جو باتیں، جو نقاط متعین ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ یاجوج و ماجوج آدم و حوا ہی کی اولاد ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں۔ یافس کی اولاد ابتدا میں ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی تھی، لہٰذا ان کا ابتدائی علاقہ روس ہے۔ بائبل میں اس علاقے کا ذکر روش، مسک اور توبل کے نام سے ہے، جن کے موجودہ نام روس، ماسکو اور طبالسک ہیں۔ پھر ان کے بعض قبیلے یہاں سے ہجرت کر کے یورپ چلے گئے اور وہاں انہوں نے آباد کاری کی۔ پھر یہی لوگ یورپ سے آگے امریکہ میں بھی آباد ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آسٹریلیا کی سرزمین کو اپنا مسکن بنا لیا۔ یاجوج و ماجوج وہ اقوام ہیں جو اس وقت دور حاضر میں روس، یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں آباد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے نکلنے کا معاملہ کب ہوگا، یعنی ان کا خروج کب ہوگا۔ تو اس سوال کے حوالے سے استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس بات کو بائبل کے بعض مقامات سے بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ایگزیکٹلی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ کب ہوگا۔ یہ تو طے ہے قرآن مجید سے کہ قیامت سے پہلے یہ واقعہ ہونا ہے، اور یہ یاجوج و ماجوج کا خروج در حقیقت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے قیامت آنے سے پہلے ان کا خروج لازماً ہونا ہے۔ لیکن بائبل کے حوالے سے اس کا ایک زمانہ بہرحال متعین کیا جا سکتا ہے۔ تو استاد گرامی لکھتے ہیں کہ یوحنا عارف کے مکاشفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا، یعنی یاجوج و ماجوج کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ اس زمانے میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔
ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ استاذ گرامی کے اس اقتباس سے جو باتیں متعین ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں، انہیں چند نکات کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بائبل میں مذکور ہے کہ جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 1000 سال پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد کسی وقت یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی موقع پر یاجوج و ماجوج اپنے ٹھکانوں سے باہر نکلیں گے اور دنیا کی طرف رجوع کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ زمین کے کناروں پر آباد ہوں گے اور وہاں سے جنگ کے لیے نکلیں گے، یعنی وہ زمین کے کونوں میں ان کے کناروں میں آباد ہوں گے اور وہاں سے وہ دنیا کے اندر داخل ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر وہ مقدسوں کی لشکرگاہ یعنی مکہ المکرمہ کو اور عزیز شہر یعنی مدینہ المنورہ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، پھر آسمان سے ایک آگ نازل ہو کر ان کا خاتمہ کر دے گی، اور آخری بات یہ ہے کہ پھر قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ خاتمہ کلام کے طور پر یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن مجید میں یاجوج و ماجوج کا ذکر 2 مقامات پر ہوا ہے، ایک سورہ کہف میں اور دوسرے سورہ انبیاء میں۔ سورہ انبیاء میں ان کا ذکر قیامت کی نشانیوں کے پہلو سے ہوا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں، اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے تو ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور بول اٹھیں کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔